तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफा मुताला पेश कर रहे हैं। अभी हम योएल की किताब का मुताला कर रहे हैं जो पुराने अहदनामे के अंबिया असगर में से एक है, और हम इसके तीसरे बाब पर पहुंच चुके हैं और ये आखिरी बाब है। आज हम पहले बाब का मुताला मुकम्मल करेंगे और अगली किस्त में हम योएल का मुताला मुकम्मल करेंगे। प्रोग्राम का आगाज करने से पहले मैं खुदा के खादिम का खैर मकदम करना चाहूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। शुक्रिया भाई। और दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, हम योएल की किताब के तीसरे बाब पर पहुंच चुके हैं। खुदा उनके फजल से आज हम पहले हिस्से का मुताला करेंगे और फिर अगली किस्त में इसका बकिया हिस्सा हम जारी रखेंगे। आमीन। भाई यूसुफ, तीसरे बाब का मरकजी उन्वान क्या है? इस मौजू की कई शाखें हैं। दरअसल मौजू एक से ज़्यादा हैं और यहाँ वो कुछ बातों का जिक्र करता है जो हमें कलाम मुक़द्दस के बाकी हवाला जात में नहीं मिलती। जिस तरह वो यहाँ मौजूद हैं, ये बहुत अहम बाब है जो तीन बहुत अहम चीज़ों के मुतल्लिक बताता है: कटाई और अंगूर की चक्की और जिंदों की अदालत। ये बहुत अहम बातें हैं जो वाक़ई होंगी ज़्यादातर उस अरसा में जो बड़ी मुसीबत के इख्तिताम पर, जो पुरमसरत 1000 साला बादशाही के दौर के आगाज का है। बड़ी मुसीबत कलीसिया के उठाए जाने के बाद आएगी और ये दानियल के 70वें हफ्तों का 17वां हफ्ता होगा और ये बड़ी मुसीबत मसीह के आसमानी ज़हूर के साथ इख्तिताम पाएगी और तब तक कटाई का वक्त आ जाएगा और हम इस बाब से कटाई के मतलब को समझेंगे। बादज़ा अंगूर की चक्की की बारी है और हम इसी बाब से इसे भी समझेंगे। और इसके बाद जिंदों की अदालत होगी जब खुदावन तमाम कौमों को जमा करेगा और वो उन्हें एक दूसरे से यूं जुदा करेगा जैसे चरवाहा भेड़ बकरियों को एक दूसरे से जुदा करता है, और ये बादशाही की शुरुआत में होगा। शुक्रिया। मैं चंद आयात पढ़ूंगा फिर आपसे सवाल करूंगा। उन अयाम में और उसी वक्त जब मैं यहूदा और यरूशलेम के असीरों को वापस लाऊंगा तो सब कौमों को जमा करूंगा और उनको यहोशवत की वादी में उतार लाऊंगा और वहां उन पर अपनी कौम और मेरास इसराइल के लिए, जिनको उन्होंने कौमों के दरमियान परागंदा किया और मेरे मुल्क को बांट लिया, हुज्जत साबित करूंगा। हाँ, उन्होंने मेरे लोगों पर कुर्रा डाला और एक कस्बी के बदले एक लड़का दिया और मैं के लिए एक लड़की बेची ताकि मैं खोरी करें। भाई यूसुफ, उन अयाम से क्या मुराद है? वो किन अयाम की बात कर रहा है? आखिरी अयाम की। मिसाल के तौर पर अगर आप पिछले बाब की 28वीं आयत को देखें और इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाजिल करूंगा, उन अयाम में खुदावंद यही अहम काम करेगा। लोग माजी में भी बहाल किए गए लेकिन वो बहाली मुसलसल न रह सकी। वो खौरस की बाबली असीरी से तो लौट आए, लेकिन यहाँ पर मैं ये बात कहूँगा कि बाद में रोमी तीतुस आ गया और फिर उनको पूरी दुनिया में परागंदा किया। लेकिन पहली आयत में ये वाज़े तौर पर यहाँ पर लिखा है कि उन अयाम में और उसी अयाम में जब मैं यहूदा और यरूशलेम के असीरों को वापस लाऊंगा। यह हतमी बहाली है और जिसके बाद कहीं भी कोई बर्बाद या परागंदा ना रहेगा और खुद खुदावंद ये करेगा, मतलब कोई भी बर्बाद और परागंदा ना रहेगा। और हम यही बात ज़िक्रिया के 6 बाब में भी देखते हैं जहां वो कहता है कि खुदावंद हैकल को तामीर करेगा, क्योंकि हैकल पहले तामीर हुई लेकिन तबाह कर दी गई। लेकिन जब खुदावंद ज़िक्रिया के 6 बाब के मुताबिक हैकल को बनाएगा तो वो तबाह ना की जाएगी। और जब खुदावंद योएल 3 के मुताबिक लोगों को जमा करेगा तो वो फिर परागंदा कभी ना होंगे। ठीक है। जब उसने यहूदा और यरूशलेम के मुतल्लिक अपने लोगों की बात की, उसने कहा जब मैं यहूदा और यरूशलेम के असीरों को वापस लाऊंगा। लेकिन वो दूसरी आयत में कहता है मैं सब कौमों को जमा करूंगा और उनको यहोशवत की वादी में उतार लाऊंगा। जब उसने कौमों की बात की तो कहा मैं सब कौमों को जमा करूंगा, लेकिन वाज़ेह है कि जमा करने का मकसद बरकत नहीं अदालत है, खासकर जबकि यहोशवत की वादी में जमा किया गया। यहोशवत की वादी कहाँ है? बाइबल में हम इसका और कहीं जिक्र नहीं सुनते। सही, हमें यहोशवत की वादी के अल्फाज कहीं और नहीं मिलते और इनका मतलब है खुदा अदालत करता है। इस बाब में वो अदालत की वादी और यहोशवत की वादी के मुतल्लिक 2 बार बात करता है। हालांकि बाइबल में इसके मुतल्लिक वाज़े तौर पर नहीं लिखा, लेकिन हम समझ सकते हैं कि जब खुदावंद जो सारे जलाल का मालिक है ज़िक्रिया 14 के मुताबिक उतरेगा
اور اس کے پاؤں زیتون کے پہاڑ پر جو اس کے ٹکیں گے ظہور کا وقت ہے، اپنے ظہور کے جب وقت۔ مصیبت کے 7 برس کا اختتام ہو جائے گا۔ جی ہاں، دراصل ہوگا یہ کہ پہاڑ پھٹ کر 2 حصے ہو جائے گا اور اس کے درمیان ایک وادی بن جائے گی، اور غالباً یہ وادی یہوشفت کی وادی کہلاتی ہے، اور پھر عدالت کی وادی، جس میں خداوند قوموں کو جمع کرے گا اور ان کی عدالت کرے گا۔ زندوں کی عدالت اور ہمیں مردوں کی عدالت اور زندوں کی عدالت کے درمیان فرق کرنا لازمی ہے، اور بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ عدالت کا ایک ہی روز ہوگا جس میں خداوند ایماندار گناہگاروں یہودیوں جی یونانیوں بھائی کو یوسف، جمع ہم کرے اکثر گا۔ روز محشر کا ذکر سنتے ہیں یا عدالت کا دن کہہ سکتے ہیں، لیکن بائبل سے واضح ہے کہ یہ ایک دن نہیں ہے بلکہ عدالت کے پڑاؤ ہیں۔ ہمیں اس کی وضاحت بالکل، کیجیے گا۔ ہم 3 مرتبہ خدا کے زندوں اور مردوں کی عدالت کے متعلق پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اعمال کے 10ویں باب میں پڑھتے ہیں، پہلے پطرس کے 4تھے باب میں، اور دوسرے تیموتھیوس کے 4تھے باب میں پڑھتے ہیں جو زندوں جو زندوں اور اور مردوں کی عدالت مردوں کرے کی گا۔ عدالت کرے گا۔ زندوں کی عدالت ہوگی قیامت کے بغیر، جس کے متعلق ہم متی 25 میں پڑھتے ہیں، جب وہ تمام قوموں کو جمع کرے گا اور انہیں ایک دوسرے سے الگ کرے گا، گویا چرواہا بکریوں کو بھیڑوں سے الگ کرتا ہے، لیکن وہ سب قوموں کو اسی عدالت کی غرض سے جمع کرے گا، جس کا ذکر یہاں پر یہوشفت کی وادی کے طور پر کیا گیا، لیکن یہ اس سے مختلف ہے جو 1000 سالہ بادشاہی کے بعد ہوگا، جس کا ذکر مکاشفہ 11 میں ہے۔ لکھا ہے، پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اور اس کو جو اس پر بیٹھا ہوا تھا دیکھا، جس کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی۔ اس کا مطلب کہ مردوں کی عدالت یہوشفت کی وادی میں نہیں ہوگی، نہ ہی زیتون کے پہاڑ پر، نہ ہی یروشلم پر، تب تو دنیا ہی نہ ہوگی، کیونکہ زمین اور آسمان ختم ہو چکے ہوں گے۔ نا انصافی کرنے والوں کو فضا میں چھوڑ دیا جائے گا اور وہ عادل کا سامنا کریں گے، اور نتیجتاً وہ سب جو تخت کے سامنے کھڑے ہوں گے آگ کی جھیل میں ڈالے جائیں گے، جبکہ زندوں کی عدالت زمین پر ہوگی اور اس کے 2 مختلف نتائج ہوں گے۔ لہٰذا یہاں وقت کا فرق موجود ہے اور مقام کا بھی۔ لہٰذا زندوں کی عدالت جو ہے وہ زمین پر ہوگی، جبکہ مردوں کی عدالت فضا میں 1000 سالہ بادشاہی کے بعد ہوگی، اور میں کہنا چاہوں گا کہ دونوں میں 1000 برس کا فرق ہوگا۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ وہ سب جو سفید تخت کے سامنے عدالت کے لیے کھڑے ہوں گے آگ کی جھیل میں ڈالے جائیں گے، جبکہ زندوں کی عدالت میں یا تو کوئی ابدی آگ میں ڈالا جائے گا یا پھر مسیح کی پرمسرت بادشاہی کو پائے گا۔ جی ٹھیک ہے بھائی یوسف، آپ نے یہوشفت کی وادی کا ذکر کرتے ہوئے، جس کا مطلب عدالت کی وادی ہے، کہا کہ زکریا 14 کے مطابق جب خداوند 7 سال کی مصیبت کے عرصے کے بعد ظاہر ہوگا، جو کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد ہوں گے، اس کے پاؤں کا تلوا کوہ زیتون پر ٹکے گا اور وہ پہاڑ 2 حصے ہو کر بیچ سے ایک وادی کی شکل اختیار کر لے گا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ مسیح کا زیتون کے پہاڑ سے کیا تعلق ہے؟ اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ در حقیقت مسیح کا سفر، اس کے دکھوں کی شروعات زیتون کے پہاڑ ہی سے ہوتی ہے۔ یہ بہت اہم ہے۔ صلیب کی شروعات زیتون کے پہاڑ سے ہوئی، بھلے ہی صلیب گلگتا پر واقع ہوئی، اسے زیتون کے پہاڑ پر ہی گرفتار کیا گیا۔ لہٰذا ہم یہاں پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کوہ کہ زیتون کے دکھوں باغ کے میں۔ سفر کا آغاز کوہ زیتون پر ہی ہوا، صحیح۔ لیکن جلال کا سفر بھی۔ جب مسیح آسمان پر گیا تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ وہ کوہ زیتون پر تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جلال کی بنیاد صلیب ہے، یعنی کہ مسیح کے لیے جلال ہے اور ہمارے لیے بھی، لیکن صلیب کے بغیر مسیح کے لیے اور ہمارے لیے کوئی جلال نہیں۔ لیکن اسی مقام پر اگر ایسا ہی ہے کہ یہوشفت کی وادی وہی مقام ہے جہاں زیتون کا پہاڑ 2 حصے ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی مقام شریروں کی عدالت کا مقام ہے جو کہ مسیح یسوع کی صلیب پر ایمان نہیں لائے۔ ٹھیک ہے، شکریہ بھائی یوسف۔ اس کے بعد 4تھی آیت سے سور اور سیدا کی اور فلسطین کے علاقوں کی عدالت کے حوالے سے بات چیت شروع کی جاتی ہے۔ لہٰذا بھائی یوسف، ہمیں بتائیے کہ سور اور سیدا اور فلسطین کے علاقوں پر عدالت کی کیا وجہ ہے، اور خداوند ان کی عدالت کس طرح کرے گا؟ ایک آیت جو ہم نے چھوڑ دی ہے وہی آیت ہے جو آپ کے سوال پر روشنی ڈال سکتی ہے، جبکہ وہ دوسری آیت میں کہتا ہے کہ اور وہاں ان پر اپنی قوم اور میراث اسرائیل کے لیے، جن کو انہوں نے قوموں کے درمیان پرا گندہ کیا اور میرے ملک کو بانٹ لیا، حجت ثابت کروں گا۔ لوگوں کے برتاؤ یا طبیعت کی بنیاد پر قوموں اور افراد سے حساب لیا جائے گا، اور میں کہوں گا کہ انہیں سزا بھی دی جائے گی، اور پھر دائیں طرف والے بادشاہی میں داخل ہوں گے، اور ایسا
क्यों है? क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा। ये मत्ती 25 के मुताबिक मत्ती है। 25 के मुताबिक, ऐ खुदावंद, हमने कब तुझे भूखा देखकर खाना खिलाया या प्यासा देखकर पानी पिलाया? बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, चूंकि तुमने मेरे इन सब से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ ये सलूक किया, इसलिए मेरे साथ किया। फिर वो बाईं तरफ वालों से कहेगा, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया। ऐ खुदावन, हमने कब तुझे भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या कैद में देखकर तेरी खिदमत ना की? उस वक्त वो जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, चूंकि तुमने इन सबसे छोटों में से किसी एक के साथ ये सलूक ना किया, इसलिए मेरे साथ ना किया। वो हिसाब लेगा। सही। और एक बात ऐसी है जो लोगों के लिए शायद उलझन का बायस हो कि राहब कैसे बच गई। कुछ लोग कहते हैं कि उसने जासूसों को सलामती से कबूल किया, तो क्या हुआ? क्या उसके हलाक ना होने की एक सिर्फ यही वजह है कि उसने जासूसों को सलामती से कबूल किया? दर हकीकत उसके जासूसों को कबूल करने में खामोशी की एक बात है, और मुझे ये यकीन है कि खुदा तुम्हारा खुदा ही ऊपर आसमान का और नीचे जमीन का खुदा है, और उसने ये मुल्क तुम्हें दिया है। उसने ये जासूसों से कहा, लिहाजा वो वजह उन्हें सलामती से कबूल करना ना थी। वजह ये लेकिन नहीं कि उसने जासूसों से वजह भलाई उसकी की, भलाई नहीं, बल्कि उनके पैगाम पर ईमान लाना था। बिल्कुल। और इसी बात का इतलाक तभी होता है जब कोई सोचता है कि उसका गरीबों को देना उसके आसमान पर जाने की वजह बनेगा। गोया आप बादशाही पैसों से खरीद रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, बल्कि वजह उन पैगंबरों की बात पर यकीन करना है जो बादशाह के सफीर हैं लेकिन बिखर गए हैं। सो अगर तुम उन्हें पनाह देते हो, खिलाते हो और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देते हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा ईमान है कि वो बादशाह की तरफ से भेजे गए हैं। सूर और सैदा ने खुदा के लोगों के साथ बिल्कुल अच्छा सलूक ना किया। एक अजीब बात 9वीं आयत में लिखी है कि लड़ाई की तैयारी करो। मैं इसका मतलब जानना चाहूंगा। 9वीं आयत है, भाई यूसुफ, लड़ाई की तैयारी करो, बहादुरों को बरंगेख्ता करो, जंगी जवान हाजिर हों, वो चढ़ाई करें। लड़ाई की तैयारी करो से क्या मुराद है? हमने पहले भी इसके मुतालिक सुना है कि लड़ाई की तैयारी करो, लेकिन क्यों? असल मतन में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ उसका मतलब जबिया भी है। ये लड़ाई लगता है एक इज्तमाई कत्ले आम है। इज्तमाई कत्ले आम? जी हाँ, और साथ ही ये एक जंग भी है। इससे हमें हर मजदून की याद आती है, जो कि मुकाशवा के 16वें बाब में है। हर मजदून का मतलब है मज़बा की मज़बा वादी। का पहाड़। सो लोगों को मज़बा के पहाड़ पर जमा करो, क्योंकि दर हकीकत ये जंग खौफनाक है। और ये खौफनाक क्यों है? क्योंकि इसमें दुनिया की तमाम कौमें शामिल हैं, और लिखा है कि जंगी जवान हाजिर हों। एक आम तहरीक होगी, मुल्की सतह पर नहीं बल्कि आलमी सतह पर, जिसमें दुनिया की सब कौमें शामिल होंगी। कौन जीतेगा और अमवात की शरह क्या होगी? जो जंग पर जाएंगे उनमें से एक भी वापस घर नहीं आएगा, एक भी नहीं। इसका मतलब है कि करोड़ों जाने जान से जाएंगी। यकीनन। तैयारी करो। सही। ऐसा होगा, सो जंग की तैयारी करो। आखिरी जंग है। आखिरी जंग। आखिरी जंग। फिर वो कहता है, अपने हल की फालों को पीट कर तलवारें बनाओ और हंसुओं को पीट कर भाले। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मेरा ख्याल है कि बाइबल मुकद्दस में इस बात के बरक्स भी कुछ लिखा है कि मुकर्ररा वक्त पर तलवारें भालों में बदल जाएंगी, लेकिन वो यहाँ पर कहता है कि अपने हल की फालों को पीट कर तलवारें सलामती के सब आलात जंग के हथियार बन जाएंगे। भाई यूसुफ, हमें जंग के मोड़ और सलामती के मोड़ के हवाले से कुछ बताएं, ये कब कब आएंगे? जिस बरक्स बात के मुतालिक आपने कहा, उसका जिक्र 2 मरतबा हुआ है, यसाया के 2 बाब में और मीका के 4 बाब में। वो अपनी तलवारों को तोड़कर फलियां और अपने भालों को हसवे बना डालेंगे, लेकिन यहाँ इसके बरक्स बात लिखी है। मुद्दा क्या है? यहाँ मुद्दा ये है कि सब राहें जंग की तरफ ले चलेंगी। मुझे याद है कि मिस्र में बड़ी हिला देने वाली जंग के बाद सदर ने ये ऐलान किया कि जंग के शोर से बड़ा शोर कोई नहीं है। किसी को भी किसी तरह की शहरी सहूलियात की दरख्वास्त नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी तरजीह हमारी आज़ादी है। जंग के लिए कुव्वत जमा करना। ऐसा किसी मुल्क की कौमी सतह पर ना होगा, बल्कि आलमी सतह पर पूरी दुनिया में होगा। लिखा है, अपने हल की फलों को पीट कर तलवारें बनाओ और अपने हंसों को पीट कर भाले बनाओ। सो मैं कहूँगा कि हर चीज़ जंग के लिए कारआमद होगी, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि खुदावंद के दिन की सुबह और शाम दोनों हैं। मतलब कि खुदावंद का जो दिन है उसकी
صبح بھی ہے اور شام بھی ہے، پر صبح کو اس کے برعکس ہوگا۔ وہ اپنی تلواروں کو توڑ کر پھلیاں اور اپنے بھالوں کو حسوے بنا ڈالیں گے۔ اور پھر لکھا ہے کہ قوم قوم پر تلوار نہ چلائے گی، اور وہ پھر کبھی جنگ کرنا نہ سیکھیں گے۔ ہر شے بنی نوع انسان کی بھلائی کے واسطے ہوگی، یہاں تک کہ جانور بھی خوش ہوں گے۔ بھائی یوسف، فرض کیجئے کہ آپ نے کسی کو گیت گاتے سنا ہو جس کے بول یہ ہوں کہ کمزور کہے کہ میں زوراور ہوں، سو اس کے سیاق و سباق کے مطابق ان الفاظ کا کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی ایسا گیت گاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ نبوت کو ٹھیک سے نہیں سمجھتا، اور نبوت کو سمجھنے کے لیے سنجیدہ مطالعے کی ضرورت ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم اس مطالعے کو نشر کر رہے ہیں، اور اچھا ہے کہ بہت سے لوگ اس مطالعے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کوئی بھی کسی آیت کو حوالے کے بغیر نہ سمجھے۔ صحیح۔ یہاں وہ کہتا ہے کہ سب قومیں جنگ کریں گی، اور یہ قومیں کون سی قومیں ہیں؟ کمزور کہے کہ میں زوراور ہوں۔ میں زوراور ہوں۔ میں زوراور ہوں، یعنی کہ دنیا کا سب سے زیادہ زوراور جو خدا کی نظر میں کمزور ہے۔ اور اب ہم دیکھیں گے کہ وہ کتنے کمزور ہیں اور خدا انہیں تباہ کرے گا۔ اور یسایہ 2 میں وہ کہتا ہے، کیونکہ رب الافواج کا دن مغروروں، بلند نظروں اور متکبروں پر آئے گا، اور پھر وہ کہتا ہے پس تم انسان سے جس کا دم اس کے نتنوں میں ہے باز رہو، کیونکہ اس کی کیا قدر ہے۔ یہاں جو خدا کی نظر میں کمزور ہے وہ زوراور کی طرح عمل کرے گا، اور اس کے پاس ہتھیار ہیں، خوفناک ہتھیار، اور ہم جانتے ہیں کہ آج کس قدر خوفناک ہتھیار موجود ہیں۔ اور بھائی ایاد، میں کہوں گا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر خداوند ان دنوں کو نہ گھٹاتا تو کوئی بشر نہ بچتا۔ دنیا کو آج ایک بٹن دبانے سے جلایا جا سکتا ہے۔ صرف ایک بٹن دبانے سے دنیا کو جلایا جا سکتا ہے، اور جو ہتھیار موجود ہیں وہ دنیا کو 20 بار تباہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ دنیا کی تباہی کے بعد اسے پھر سے تعمیر کیا جائے گا تو پھر بھی 20 بار اس کو برباد کیا جا سکتا ہے۔ اور کچھ ممالک کے پاس بڑی تباہی مچانے والے ہتھیار موجود ہیں، اور وہ انہیں آخری حربے کے طور پر رکھے ہوئے ہیں۔ جب وہ پھنس جائیں گے تب اس کا استعمال کریں گے۔ تو وہ ان کا استعمال کریں اگر گے۔ خدا دن نہ گھٹاتا تو کوئی بشر نہ بچتا۔ سو یہاں تمام راہیں جنگ کی طرف جاتی ہیں، سب لوگ لڑائی کریں گے، قوموں پر قومیں چڑھائی کریں گی، سب ایک دوسرے سے جنگ کریں گے، اور اس کا نتیجہ اسی باب میں وہ آگے جا کر بتاتا ہے۔ سو کمزور کہے کہ میں زوراور ہوں، یہ ایمانداروں کے لیے حوصلہ افزائی نہیں ہے، بلکہ گویا یہ دشمنوں کے واسطے ایک للکار ہے جو آئیں گے، اور ان میں سے ہر کوئی خود کو بہادر جانے گا اور لڑنے کی کوشش کرے گا، اور تمام قومیں عدالت کے روز عدالت کے واسطے جمع کی جائیں گی۔ ہم جانتے ہیں کہ کچھ ایسا ہی صلیب کے روز بھی ہوا، لیکن اس سے قدرے چھوٹے پیمانے پر۔ زبور 2 کی بات پوری ہوئی کہ قومیں کس لیے طیش میں ہیں، اور لوگ کیوں باطل خیال باندھتے ہیں۔ خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف زمین کے بادشاہ سفر آئی کر کے اور حاکم آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں، اور رسولوں نے اعمال 4 میں اس کا حوالہ دیا جہاں صلیب کے روز کو بیان کیا گیا۔ بہرحال اس کی کامل تکمیل یہاں ہوتی ہے کہ جی۔ تمام قوموں اور سب لوگوں کی سازش ناکام ہوگی، اور وہ مسیح کے خلاف لڑنے کی کوشش کریں گے، ان کا انجام ہلاکت ہوگا۔ ٹھیک ہے، شکریہ بھائی یوسف۔ بھائی یوسف پھر وہ مزید آگے کہتا ہے، اے ارد گرد کی سب قوموں جلد آ کر جمع ہو جاؤ، اے خداوند اپنے بہادروں کو وہاں بھیج دے، قومیں برانگیزتہ ہوں اور یہوست کی وادی میں آئیں، کیونکہ وہاں بیٹھ کر ارد گرد کی سب قوموں کی عدالت کروں گا۔ اس نے یہوست کی وادی کا ذکر کیا، جس کا مطلب ہے جیسے آپ نے فیصلے کی وادی بتایا، یہ آخر کس حتمی بات کا عکس ہے؟ اس بات کی وضاحت کیجیے گا۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہوشفت کی وادی کا ذکر 2 آیت میں اور پھر 12ویں آیت میں ہوا ہے، اور فیصلے کی وادی کا ذکر 14ویں آیت میں، اور یہوشفت کی وادی کا ذکر 2 بار ہوا ہے، اور فیصلے کی وادی کا ذکر 2 بار ہوا ہے 11ویں آیت کا پہلا حصہ، اور اس حصے میں لکھا جی۔ ہے، اے ارد گرد کی سب قوم جلد آ کر جمع ہو جاؤ، اور پھر لکھا ہے، اے خداون اپنے بہادروں کو وہاں بھیج دے۔ یویل نبی کی طرف سے مدد کی پکار ہے، گویا وہ صحیح۔ خداون سے مدد کا طلبگار ہے، جیسے یسایہ 8 میں لکھا ہے کہ اور اس کے پروں کے پھیلاؤ سے تیرے ملک کی ساری وسعت اے ایمینول چھپ جائے گی۔ گویا ایمینول سے مدد جی۔ طلب کر رہا ہے۔ در حقیقت خداوند یقیناً مداخلت کرے گا۔ خداوند ہمیشہ اختیار رکھتا ہے اور کہتا ہے خداوند اپنے بہادروں کو وہاں بھیج دے۔
یعنی خداوند مداخلت کر کے اپنی قوت کو جاری کر. اپنی قوت کو جاری کر، یا جیسا کہ یسایہ 64 میں لکھا ہے کہ کاش کہ تو آسمان کو پھاڑ کر اتر آئے کہ تیرے حضور میں پہاڑ لرزش کھائیں. کیا خداوند مداخلت کرے گا؟ جی ہاں، وہ مقررہ وقت پر مداخلت کرے گا. وہ کبھی بھی اختیار سے دستبردار نہیں ہوتا. 10ویں آیت کے لفظ زوراور اور 11ویں آیت کے بہادروں کے درمیان سیاق و سباق کا فرق ہے. صحیح. میں زوراور ہوں، یہ للکار ہے بدی کی افواج کے خلاف، اور خداوند ان کی عدالت قوموں کرے گا. کی غفلت ہے. جی بالکل، لیکن اپنے بہادروں کو وہاں بھیج دے. یہاں خداوند کا پکارا گیا کہ اپنے لوگوں کو فوجوں کے چھڑانے ساتھ کی خاطر مداخلت اپنی کر. فوجوں کے ساتھ مداخلت کرے. بھلے اس کے پاس بہت سے فرشتے ہیں لیکن اسے اپنی افواج کے ساتھ مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں. صحیح. اس کے منہ کی تلوار جی ہی اس کا دم ہی کافی ہے. ٹھیک ہے، شکریہ. ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں اور میں اگلی قسط کا منتظر ہوں جس میں یوئیل کا مطالعہ مکمل ہو جائے گا اور ہم کٹائی اور میں کے حوض اور آخری برکت کے متعلق سیکھیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے ناظرین اس کے جی ہاں. منتظر ہوں گے. آمین. اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے. یہوسفت کی وادی کا ذکر باب کی شروعات میں کیا گیا ہے. اس نام کا مطلب کیا ہے اور ہمیں بتائیے کہ اس میں کیا کچھ ہونے والا ہے. یہوسفت کی وادی کا مطلب ہے خداوند عدالت کرتا ہے، اور جب خداوند کوہ زیتون پر اترے گا تو وہ پہاڑ 2 حصے ہو کر بیچ سے وادی کی شکل اختیار کر لے گا جس کے اندر عدالت کا کام ہوگا. آپ میں سے کوئی ہمیں 10ویں آیت کے متعلق بتائے کہ کمزور کہے میں زور آور ہوں. کیا یہ ایمانداروں کے لیے حوصلہ افزائی ہے یا اس کا کوئی اور مطلب ہے؟ ہم نے سمجھا کہ کمزور کہے میں زور آور ہوں، یہ بات ایمانداروں کے لیے نہیں ہے. یہاں شریروں کو للکارا گیا جو خود کو زور آور سمجھتے ہیں. در حقیقت وہ کمزور ہیں اور خداوند ان سب کو ہلاک کرے گا. صحیح. جی بھائی یوسف. صحیح. ٹھیک ہے. بالکل. آپ سب کا شکریہ. بھائی خدا یوسف کو آپ کا برکت بھی دے. شکریہ. عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے جانا کہ یہوسفت کی وادی عدالت کی وادی ہے. لڑائی کی تیاری کرو، ایک جنگ ہے جس میں ذبح کیا جائے گا آخری عدالت کے واسطے، جو بڑی سخت ہوگی کیونکہ خدا اپنے دشمنوں سے انتقام لے گا. آپ سوال کر سکتے ہیں کہ کیا خدا عدالت کرے گا، اور میں جواب دوں گا یقیناً. وہ عدالت کیوں کرے گا؟ کیا خداوند ہم سے محبت نہیں کرتا؟ اور اس کی محبت صلیب پر ظاہر بھی ہوئی. خدا کی محبت صلیب پر ظاہر ہوئی جب مسیح کو میرے اور آپ کے لیے ذبح کیا گیا. اور جو کوئی مسیح کے کفارے میں پناہ لیتا ہے جس نے صلیب پر جان دی، وہ یقیناً آخری عدالت سے چھوٹ جائے گا. لیکن عزیز ناظرین، جو کوئی اپنے دل کو سخت کرتا ہے اور مسیح اور اس کی صلیب پر دی گئی قربانی کی تحقیر کرتا ہے، وہ عدالت اور سزا کے سوا کچھ نہ پائے گا. مسیح نے صلیب پر میرے اور آپ کے لیے عدالت کی برداشت کی. اگر آپ اپنے بدلے عدالت اور سزا برداشت کرنے والے کو رد کرتے ہیں تو آپ کے پاس روز عدالت اور روز سزا کے سوا اور کچھ نہ بچے گا. وہ روز مشکل ہوگا جس کی کوئی برداشت نہیں کر سکتا. اس وقت آپ کے کام کچھ نہ آئے گا، کوئی عمل آپ کے حق میں فائدہ مند نہ ہوگا. روپیہ، پیسہ، رشتے ناطے آپ کے کام نہ آئیں گے، اور مذہبی رہنماؤں کے قریب ہونا بھی آپ کے کام نہ آئے گا. تب میرے دوست کچھ آپ کے کام نہ آئے گا. مسیح کے کفارے میں پناہ لیجئے اور آپ ابدی ہلاکت سے بچ جائیں گے. اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی. خداوند آپ سب کو برکت دے. تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو.